نہیں کہیں گے پریزنٹ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ریڈی بان بھائیوں، ڈاکٹر ہادیہ، ان کی ہمشیرہ رانا شہباز، ہمارے لوکل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، السلام علیکم۔ آج بڑا خوشائن دن ہے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو ڈونرز ہیں یو اے ای میں، اور ڈاکٹر ہادیہ کو کہ انہوں نے فنڈ ریزنگ آپ کے لیے کی۔ تھوڑا سا میں اس کا پس منظر بتانا چاہوں گی، کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی ہیں یہاں پہ جن کو غالباً معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کیا سفر تھا اور وہ سفر کس طرح سے ڈسرپٹ ہوا، ٹوٹا، اور آگے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں ریڈی بان بھائی جو ہیں، ان کا ایک ریڑھ کی ہڈی کا ان کا رول ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی جو حیثیت ہے وہ آپ ہماری معیشت میں آپ ادا کرتے ہیں، مگر کبھی بھی ریڈی بان بھائیوں کو کسی نے آج تک پالیسی سازی میں شامل نہیں کیا۔ آپ لوگ سب دکانوں کے سامنے ریڑیاں لگاتے ہیں، استحصال کا شکار ہوتے ہیں، انتظامیہ بھی بھتے لیتی ہے، پولیس بھی بھتے لیتی ہے، ادھر ادھر کے لوگ بھی بھتے لیتے ہیں، کرائے آپ کو دینے پڑتے ہیں، کوئی آپ کو کسی قسم کی حفاظت نہیں ہوتی، نہ لائسنس ہوتے ہیں۔ آج پولیس نے ریڑی آپ کی گرا دی، کل لوکل انتظامیہ نے ریڑی توڑ دی، کل تیسرے بندہ آ کے فروٹ لے گیا، کل اس کے اگلے دن چوتھے بندے نے ریڑی جو ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دی۔ آپ کا جو طبقہ ہے وہ بہت ہی زیادہ استحصال کا شکار ہوتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری حکومت تھی تو احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے ہر قسم کے جو مستحق طبقہ ہے اس کے لیے فرق پروگرام بنائے تھے۔ بیوہ کے لیے، یتیم کے لیے، معذور کے لیے، مزدور کے لیے، بے روزگار کے لیے، غریب طالب علم کے لیے، غریب بیمار کے لیے، ہر قسم کا جو احساس راشن تھا، احساس کفالت تھا، احساس نشو و نما تھا، احساس ریڑی باندھ تھا، احساس آمدن تھا، احساس بلا سود قرضہ تھا، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ تھا، ہر قسم کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے پروگرام تھا۔ اور میں آپ کو ضرورت مند نہیں کہوں گی، یہ آپ کا حکومت پر حق ہے، کیونکہ جب آپ بازار جاتے ہیں اور آپ ٹماٹر لیتے ہیں، آپ اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالتے ہیں، آپ روٹی خریدتے ہیں، آپ جو بھی چیز لیتے ہیں آپ اس پر ٹیکس دیتے ہیں۔ حکومت وہ ٹیکس جمع کر کے، حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو واپس دے، فلاحی کاموں میں وہ پیسے واپس لگائے۔ تو ہم آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے کہ آپ کے لیے فلاحی پروگرام لے کے آتے ہیں۔ اگر میں وزیر تھی تو یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں آپ کی خدمت کرتی، جو ٹیکس جو جمع ہوتا ہے اس کو آپ کی ہی ہاتھوں میں واپس لاتی۔ تو یہ تمام پروگرام جو تھے یہ آپ کا حکومت پہ حق تھا، یہ آپ کا، اور ہمارا یہ کام تھا کہ ان کے ثمرات ہم آپ تک شفافیت سے اور ایک غیر جانبدارانہ انداز سے پہنچاتے ہیں۔ اب واپس میں آتی ہوں احساس ریڑی بان پر۔ ریڑی بان پروگرام جو تھا وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام تھا، کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا، اور خان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ G10 میں خود بھی دیکھنے آئے تھے، اور ان کی ہمیں ہدایت تھی کہ ریڑی بان بھائیوں کے لیے پروگرام لائیں، جلدی لائیں، اور اس کو جلدی سے جلدی وسیع کریں۔ اور کیا ہم نے یہ کہ ریڑی بان بھائی جو جہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ نہیں کہ کوئی باہر سے لوگ لائے، آپ نے خود دیکھا، یہ نہیں کہ ہم باہر سے کوئی سفارشوں پہ لوگ لے کے آئے تھے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، جو جہاں کام کر رہا ہے، جس کو کام آتا ہے اسی کو تحفظ دیں، اسی کو لائسنس دیں، اسی کو ریڑی یا تو دے دیں یا تو اس کے لیے قرضے کا بندوبست کریں، اسی کو تحفظ دیں، اسی کو بھتے سے بچائیں، اسی کو پولیس کے بھتے سے بچائیں، دکاندار کے بھتے سے بچائیں، لوگوں کی استحصال سے بچائیں، اسی کے ہاتھ میں لائسنس دیں، اسی کو اچھی سے ریڑی دیں، تاکہ اس کا مال جو ہے وہ بھی حفاظت میں رہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے شام کے وقت زیادہ پیسے لے کے جائے۔ تو یہ پروگرام تھا۔ ہم نے پہلے G10 میں شروع کیا، پھر F11 میں شروع کیا، پھر I10 میں شروع کیا، اور جب تک
اور ہم اس کو پائلٹ پروگرام کہتے تھے، یعنی کہ ہم نے یہ 4 جگہوں میں اسلام آباد میں پروگرام اس لیے کیا تاکہ ہم سیکھ لیں کہ اس کو بڑے پیمانے پہ کیسے کرنا ہے، بڑے اچھے نتائج آئے۔ احساس کے کچھ پروگرام تھے جو بہت زیادہ ڈفرینٹ پروگرام، فرق طرح سے ان کی کامیابی ہوئی۔ احساس ریڈی بان میں ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا آپ لوگوں کی طرف سے کہ یہ بڑا اچھا پروگرام ہے، اس کو بڑھائیں۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ سال کے آخر تک، سال 2022 کے آخر تک اس کو ہم اسلام آباد کے ہر چوک میں لے جائیں گے۔ اور جیسے کہ شہباز بھائی نے کہا، ہمارا یہ پروگرام نہیں تھا کہ گنجان جگہوں میں بس دکانوں کے سامنے ہی ریڑیاں لگی رہیں۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ جیسے یہ جگہ ہیں جو بڑی بڑی جگہیں ہیں بازاروں میں، ان کو خاص ریڑی بانوں کے لیے بازار بنایا جائے تاکہ لوگ وہاں سے سستی خریداری کریں۔ جو بیچارے جن کی آمدن کم ہے ان کا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو۔ تو ہم نے یہ پروگرام بڑی دیانتداری سے، بڑی خلوص نیت سے اس کو کیا۔ اور سب سے جو بڑی ہماری جو اس میں جو لڑائی تھی وہ سفارش سے تھی کہ کوئی سفارش سے اندر نہ آئے، کہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، جو حقدار ہے، اسی کے ہاتھ میں لائسنس جائے، اسی کو تحفظ ملے۔ تو انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تو اس کو ہم پورے ملک میں لے کے جائیں گے۔ یہ خان صاحب کی خواہش ہے اور انشاءاللہ اس وعدے کو ہم پورا کریں گے کہ احساس ریڈی بان کے پروگرام کو ہم پورے ملک میں لے کے جائیں گے۔ اور آپ کی ہمیں دعائیں چاہیے اور آپ کا اس میں ساتھ چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی داغ بیل رکھی ہے، آپ لوگوں نے اس کام کی شروعات کی ہیں۔ انشاءاللہ ضیاء بھی واپس آئیں گے، ان سے مشاورت جاری ہے۔ پارٹی کا مینیفیسٹو بنے گا، اس میں اس پروگرام کو پورے ملک میں لے جانے کی ہماری پوری نیت ہے۔ اور مجھے اس دن بھی جب 3 فروری کو میں یہاں آئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے، اور یہیں پہ میرے خیال سے یہیں پہ بینچ پہ میں کھڑی ہوئی تھی، آلموسٹ گر بھی گئی تھی، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو بھی آپ کی ہوئی آپ کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ تو جب ہادیہ بہن نے مجھے کہا کہ میں دبئی میں فنڈ ریزنگ کر رہی ہوں، تو میں نے کہا آپ پیسے مجھے نہیں بھیجیں گی، آپ خود آئیں گی، آپ خود اپنے ہاتھ سے چیک بنائیں گی اور آپ خود اپنے ہاتھ سے چیک دیں گی، آپ مجھے پیسے نہیں بھیجیں گی، تاکہ آپ کے ہاتھ سے جس سے آپ نے کلیکٹ کیا ہے آپ اس کا حساب کر کے جو حقدار ہیں ان کے ہاتھ میں دیں گی۔ کیونکہ جب آپ کے پاس، کیونکہ پی ٹی آئی کو خان صاحب کے نام پر لوگ عطیہ بہت زیادہ دیتے ہیں، اور ہمارے یہ ایک مقدس فریضہ ہے کہ جو عطیے آتے ہیں ان کو ہم لوگوں کی ہاتھوں میں ایمانداری سے پہنچائیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جب سیلاب آیا 3 ٹیلی تھونس کی خان صاحب نے، ہم نے 5 ارب روپے جمع کیے، سوائے 1 ارب کے جو سندھ جانا ہے، جو ابھی پنجاب حکومت کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے۔ تمام پیسے جو ہیں وہ اس وقت کس کے پاس گئے، کس گھر میں 4 لاکھ روپے گئے، اس کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، اس گھر کا پتہ کیا ہے، اس وقت ڈیش بورڈز پہ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم احساس کے دائرہ کار میں ایسا سسٹم بنا رہے ہیں کہ جو ان کے طرح کے ہزاروں ڈونرز ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے، وہ خود آئیں اور اپنے ہاتھ سے حقداروں کو پیسے دیں۔ احساس میں ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم حقداروں کی صحیح نشاندہی کریں، تاکہ پیسے خورد برد نہ ہوں، تاکہ پیسے کرپشن کی نظر نہ ہو، تاکہ پیسے ضائع نہ ہوں، اور جن کے ہاتھ میں پیسے جانے ہیں انہی کے ہاتھ میں حقداروں میں جائیں۔ تو میں دوبارہ ہادیہ بہن کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ لوگوں سے پیسے اکٹھا کرنا آسان نہیں ہوتا، اور انہوں نے اس دن 3 فروری کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کیا ہوا، انہوں نے دیکھا ہوگا، پھر انہوں نے خود ہی اپنے شہر میں لوگوں کو، پاکستانیوں کو متحرک کیا کہ جی ہمارے ریڈی بان بھائیوں پر اسلام آباد میں یہ ظلم ہوا ہے، ہم ان کے لیے فنڈ ریزنگ کریں، پیسے اکٹھے کریں اور کسی طرح سے ان کو اسلام آباد ان کے ہاتھ میں پہنچائیں۔ تو اب سے آگے جو بھی احساس سسٹم میں جو بھی ڈونرز ہوں گے، وہ خود ان کو ہم کہیں گے کہ وہ جہاں بھی پاکستان میں انہوں نے پیسے دینے ہوں گے،
میں ان کو یہ انکریج کروں گی کہ وہ خود آگے اپنے ہاتھ سے دیں. تو دوبارہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. مجھے بہت افسوس ہے 3 فروری سے آج 10 مارچ ہو گیا ہے. 1 مہینے میں جو آپ کرب اور تکلیف اور ٹینشن آپ نے گزاری ہے، مجھے اس پہ بہت افسوس ہے. حکومت کا جو رویہ رہا ہے ریڈی بان بھائیوں کی طرف، مجھے اس پہ بہت غم و غصہ ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ آگے وہ ریڈی بان بھائیوں کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کریں گے. مگر اللہ تعالیٰ بہت کارساز ہے. اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دروازے کھول دیتا ہے. تو آج انشاءاللہ جو آپ کے لیے جو لسٹ بنی ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے جن کی ریڑیاں پوری طرح سے تباہ ہو گئی تھیں، ان کے لیے زیادہ معاونت ہے. جن کا نقصان کم تھا ان کا مناسبت سے کم ان کو دیا جا رہا ہے. سب کو جس مناسبت سے ان کا نقصان ہوا تھا ان کو جو ہے تھوڑا تھوڑا ان کی مدد کی جا رہی ہے. اور شہباز آپ نے یہ اچھی طرح لسٹیں بیٹ کی ہوئی ہیں. تو ہمارا احساس میں یہی سسٹم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو گراؤنڈ پہ ہے، جس کی 2 آنکھوں نے چیزیں دیکھی بھی ہے، جو 2 آنکھیں اس کی مستحق کو دیکھی بھی ہیں، وہی فیصلہ سازی کریں. نہ کہ یہ کہ ہم اوپر بیٹھ کے اور اپنے اکاؤنٹس میں پیسے لے لیں اور پھر آپ کو حساب ہی نہ دیں. تو یہ انشاءاللہ اس سسٹم کو ہم اور بھی مضبوط کریں گے. اور اس کے ساتھ آپ سب کو میں دوبارہ سلام پیش کرتی ہوں، آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتی ہوں، اور اپنے پی ٹی آئی کے دبئی کے ڈونرز اور عادیہ کو بہت بہت شکریہ.